بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے اعمال حسنہ یعنی نیک اعمال اس طرح لکھتے جاؤ جس طرح اس کی صحت و تندرستی کی حالت میں لکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن یا مومنہ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی طرف 4 فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے چہرے کی رونق لے لو، تو وہ فرشتہ بحکم الہی اس بندہ مومن کے چہرے کی رونق لے لیتا ہے۔ دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس بندہ مومن کی قوت لے لو، تو وہ فرشتہ اس بندہ مومن کی قوت کو لے لیتا ہے اور وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے منہ سے کھانے کی قوت کو لے لو، اور چوتھے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو لے لو، تو وہ بندہ مومن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے تندرست کرنا چاہتا ہے تو ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی لی ہوئی قوت کو واپس کر دو، اور جس فرشتے نے اس کے چہرے کی رونق کو لیا ہوتا ہے اسے فرماتا ہے کہ اس کے چہرے کی رونق اس بندہ مومن کو واپس کر دو، مگر اس فرشتے کو حکم نہیں دیتا جس نے اس بندہ مومن کے گناہوں کو لیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ اس بندے کو واپس کر دو۔ تو وہ فرشتہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر عرض کرتا ہے، اے میرے رب، ہم 4 فرشتے تھے جو اس معاملہ میں تیرے حکم کے پابند تھے، باقی 3 فرشتوں کو تو نے حکم دیا کہ اس کی لی ہوئی چیزوں کو واپس کر دو، مگر مجھے حکم نہ دیا کہ میں اس کے گناہوں کو واپس کر دوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میری شان کریمی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے گناہوں کو واپس کرنے کا تمہیں حکم دوں، جبکہ میں نے اس کی جان کو مرض کی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، اب میں ان گناہوں کا کیا کروں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، تم جا کر انہیں دریا میں ڈال دو۔ یہ سن کر فرشتہ اس کے گناہوں کو دریا میں پھینک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے دریا میں کیڑے مکوڑے پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ مومن مرض کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن ایک دن رات اگر بخار کی حالت میں رہتا ہے تو اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک فاسق و فاجر شخص تھا، اور وہ اپنے فسق سے کسی طرح باز نہ آتا تھا۔ شہر کے لوگ اس کے فسق کی وجہ سے عاجز آ گئے تھے، یہاں تک کہ اہل شہر نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان فاسق ہے، اسے شہر سے نکال دو تاکہ شہر کے لوگوں پر عذاب نہ آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں تشریف لائے اور اس فاسق شخص کو شہر سے نکال دیا، اور وہ جوان کسی گاؤں میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے اس گاؤں سے بھی نکال دیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فاسق شخص کو گاؤں سے بھی نکال دیا، اور وہ جوان جنگل میں ایسی جگہ چلا گیا جہاں نہ کوئی مخلوق تھی اور نہ چرند پرند تھے، اور وہ وہاں بیمار پڑ گیا، اور اس کے پاس کوئی اس کی مدد کو نہ تھا جو اس کی تیمارداری کرتا، اور وہ شخص زمین پر لیٹ گیا۔ اس شخص نے اپنے مرض کی حالت میں کہا، اے میرے رب، اگر میری والدہ میرے پاس ہوتی تو وہ مجھ پر شفقت کرتی اور وہ میری اس حالت پر روتی، اور اگر میرا والد میرے پاس ہوتا تو وہ میری مدد کرتا اور مجھے نہلاتا اور کفناتا، اور اگر میری بیوی میرے پاس ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اور اگر میری اولاد ہوتی تو وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے اور دعا کرتے کہ اے خدا، ہمارے غریب الوطن کمزور گناہگار اور فاسق باپ کو بخش دے، جسے ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر شہر سے گاؤں کی طرف، پھر گاؤں سے بیابان کی طرف نکال دیا گیا، اور دنیا سے آخرت کی طرف ہر چیز سے مایوس نکلا ہے، مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ اس جوان نے دعا کی کہ اے خدا، اگر تو نے مجھے میری والدہ، میری اولاد اور میری بیوی سے جدا کیا ہے تو اب مجھے اپنی رحمت سے جدا نہ کرنا، اور ان کی جدائی کے ساتھ میرے دل کو نہ جلانا، اور اپنی آگ سے مجھے میری معصیت کی وجہ سے نہ جلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حور کو اس
کی ماں کی صورت میں، اور ایک اور حور کو اس کی بیوی کی صورت میں، اور غلمان کو اس کی اولاد کی صورت میں، اور ایک فرشتہ کو اس کی باپ کی صورت میں اس کے پاس بھیجا۔ وہ سب اس کے پاس بیٹھ کر اس پر رونے لگے، گویا وہ اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کی ماں اور اس کا باپ ہیں، اور سب اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ جوان خوش ہو گیا اور اس نے کہا، اے خدا، اپنی رحمت سے مجھے جدا نہ کرنا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پاک و مغفور ہو کر چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فلاں بیابان جنگل میں فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک شخص مر گیا ہے جو میرا ایک ولی ہے، تو تم اسے غسل و کفن دے کر اس پر نماز پڑھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے تو آپ نے اس جوان کو دیکھا جسے شہر سے گاؤں اور گاؤں سے جنگل کی طرف حکم الہی سے نکالا گیا تھا، اور ایک حور عین کو دیکھا جو اس پر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، کیا یہ وہی فاسق جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر سے نکالا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ وہی جوان ہے، لیکن میں نے اس پر رحم فرمایا ہے، اور اس کے بیمار ہونے کی حالت میں اس کی جلا وطنی اور اس کے عزیز و اقارب کی جدائی کے سبب میں نے اس سے درگزر کیا ہے، اور میں نے حور عین کو اس کی ماں کی صورت میں اور فرشتہ کو اس کے باپ کی شکل میں اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کی بے وطنی میں اس کے بچھڑنے پر اس سے شفقت کا اظہار کریں۔ اور جب وہ بے وطن فوت ہوا تو تمام آسمان و زمین والے اس کی شفقت میں روئے ہیں، تو میں اس پر کیسے رحمت نہ کرتا، چونکہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کا جنازہ پڑھا اور اسے دفن کیا۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ مومن پر کتنی رحمت کرتا ہے جو بیماری کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی تیمارداری کیا کرو اور اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا۔